اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو میں میزبان شفقت رسول ایام سکون روح رمضان ٹرانسمیشن سے آج آپ کے ساتھ ہوں۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم نے ایام سکون روح رمضان ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ پورے رمضان شریف میں ہمارا اور آپ کا رہے گا ساتھ۔ اس ٹرانسمیشن میں ہمارا منہج اور ہمارا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں گے، پھر نعت ہوگی اور میں آپ تک اپنی عقل کے مطابق، اپنی ذہانت کے مطابق قرآن کریم کا ایک پارہ، اس کا مختصر سا تعارف آپ تک پہنچاؤں گا، اور پورے پاکستان سے مختلف علمی گفتگو کرنے والے شخصیات میرے ساتھ ہوں گے، علماء اکرام۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں پاک کلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، ایام سکون روح رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ اس وقت جو دو عظیم شخصیات موجود ہیں، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، ملک پاکستان کی مشہور و معروف آواز، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان محمد نواز قادری صاحب ہیں، اور دوسری طرف میرے دائیں ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت شخصیت، علمی گفتگو کرنے کے حوالے سے بہت ہی مقام رکھنے والی شخصیت علامہ محمد فضل حمید صاحب فاضل بھیرا شریف۔ میں آج کی ٹرانسمیشن جو تلاوت قرآن پاک سے جس کا آغاز ہو چکا ہے، نعت مقبول کے لیے ہم چلتے ہیں محمد نواز قادری کی طرف، اور نعت پاک سے اپنے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے بے صبری بڑی دل نو بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو
ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے شفقت بھائی ابو ایوب دے وانگو میری کلی بھی سج ویسی ابو ایوب دے وانگو میری کلی شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے بھی گھر آوے او شاہ سارے او شاہ سارے او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے بھی گھر آوے رسول اللہ او شاہ سارے او شاہ سارے او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے بھی گھر آوے او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے اور کیا شبیر نے یارو میں رکھیا سر سجدے کیا شبیر نے یارو میں رکھیا سر سجدے میرے نانے نو جایا کھو او خود چاوے نو سر آوے میرے نانے نو جایا کھو میرے نانے جایا کھو خود چاوے لئی سر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہی منظر کشی تھی کہ ہے بے صبری بڑی دل کو دعا منگیو صبر آوے ناظرین و سامعین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایام سکون روح رمضان ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں الحبیب ایکو ساؤنڈ اور ان کا بڑا تعاون ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال رمضان ٹرانسمیشن میں جب میں اور نواز بھائی دونوں ہی ٹرانسمیشن کر رہے تھے تب ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا الحبیب ساؤنڈ والوں نے آج کی یہ ٹرانسمیشن انشاءاللہ 30 روزے اور 30 پروگرام آپ تک ان کے تعاون سے ہوگی ان کا پہلا روزہ ہے اور اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کا پہلا پارہ اس کا خلاصہ آپ تک پیش کرنا ہے یہ مہینہ جو ہے اس کا تعلق خاص قرآن کے ساتھ ہے قرآن کریم کا پہلا پارہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اس سورہ فاتحہ کو
ہم ام القرآن بھی کہتے ہیں، اساس القرآن بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر توحید کا بھی ذکر ہے، رسالت کا بھی ذکر ہے اور آخرت کا بھی ذکر ہے۔ اور اس قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے رمضان کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ نے قرآن کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی کہ روزہ اور قرآن اکٹھے ہیں۔ تو اس مہینے کو خاص نسبت ہے قرآن کے ساتھ۔ اور پہلا پارہ جو ہے اس کے اندر بنیادی اور اساسی طور پر 5 مضامین کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مضامین جو ہے وہ ہے انسانوں کی قسمیں، کہ انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ دوسرا مضامین جو اس پارے کے اندر اللہ نے رکھا وہ ہے اعجاز القرآن۔ تیسرا مضمون جو اس پارے کے اندر تھا، پہلا پارہ، اس میں قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پر احوال بنی اسرائیل، اور 5ویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں اور میں ان 5 قسموں کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے انسانوں کی قسمیں۔ تو وہ 3 قسم کے انسان ہیں، منافقین کہا گیا ان کو، اور مومنین کہا گیا، اور اس کے بعد کافرین ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں انسانوں کی۔ اور نمبر 2 پر ہے قرآن کا اعجاز۔ تو قرآن کے اندر فصاحت اور بلاغت اتنی تھی کہ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات تک اس میں نازل فرما کے بتا دیا کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی کتاب تیار کر سکتا ہے، نہ کوئی لا سکتا ہے، بلکہ باری تعالیٰ نے کفار کو چیلنج بھی دیا کہ تم اپنے معاونین کو لے لو اور اس کی طرح کا کوئی کلام لا کر دکھاؤ، لیکن وہ نہ لا سکے۔ نمبر 3 پر ہے قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، ہمارا جد امجد، ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے تخلیق کیا اور کیسے پھر ان سے آگے یہ پوری کائنات وجود میں آئی۔ اس کے بعد ہے بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ تو اس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے اور ان کے جو کفر، یعنی کہ ان کو اللہ نے جو نعمتیں دی اور وہ انکار کرتے رہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخر میں اللہ نے ذکر کیا، تو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ پہلے پیارے کے اندر یہ بنیادی اور اساسی مضامین تھے جو میں نے آپ تک رکھے۔ چلتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں علمی گفتگو کرنے کے حوالے سے بڑے ممتاز اور معروف علماء دین میں سے میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ فضل حمید صاحب، جو کہ فاضل بھیرا شریف ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس مہینے کی مناسبت سے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے۔ جی علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کے اندر بعض چیزوں کو بعض بار فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ رب العالمین نے حرمین شریفین کو تمام دنیا کی مساجد پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جبرائیل امین کو تمام ملائکہ پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کو دیگر کتب آسماویہ پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام محبوب خدا کو اللہ رب العالمین نے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک رات بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ فضیلت ایسی فضیلت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کا آخری دن ہے۔ جس طرح یہ دن گزرا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اے لوگو جان لو تمہارے پاس ایک عظمت والا، ایک برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھ دی ہے، جس رات کے اندر عبادت کرے گا اس سے 1000 مہینوں سے افضل عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر تمہارے لیے روزے رکھ دیے ہیں، اور اس رات کے اندر تمہارا قیام کرنا باعث ثواب بنا دیا ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، اگر تم نفل پڑھو گے ثواب تمہیں فرض کا ملے گا، اگر فرض ادا کرو گے تو ثواب تمہیں عام دنوں کے اندر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔
میرا آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یہ بھی چاند نکلا ہے، پہلی رات کی ابتدا ہوئی ہے، آج کی رات اللہ رب العالمین اس رات کے اندر آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اتفاق سے ہم ٹرانسمیشن لگائے بیٹھے ہیں، یہ آج ہمارے دیکھنے والے بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے، اللہ نے ہمیں یہ دیا کہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس رات کے اندر سارے دروازے کھلے آسمانوں کے، اور پورے ماہ کے اندر یہ دروازے کھلے رہیں گے حتیٰ کہ آخری رات آ جائے گی۔ اور یہ رات ایسی رات ہے، اس رات کے اندر جو قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور یہ بات یہاں تک نہیں رہتی، ہر سجدے کے بدلے اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر ایک محل عطا فرماتا ہے جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور اس قدر بڑا محل ہے، اتنا بڑا محل ہے جس کے اندر 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کی چوکھٹ سونے کی بنی ہوئی ہے جس کے اندر سرخ یاقوت لگے ہوئے ہیں۔ اور جو دن رات کے اندر 2 سجدے کرتا ہے، ہر سجدے کے بدلے اس گھر کے اندر ایک درخت لگتا ہے جس کا پھیلاؤ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے 500 سال تک گھوڑا چلتا رہے تو بندہ اس کے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ اتنی برکتوں والا بنایا ہے۔ شکریہ علامہ صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو تھی کہ یہ مہینہ اتنی فضیلتوں والا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یقیناً علامہ صاحب دیکھیں بڑا خوبصورت مہینہ ہے، اللہ اپنی جنتوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو اس مہینے کو پا کر بھی روزے نہ رکھیں۔ بدبختی ہے نا، بندہ جوان بھی ہو اور صحت بھی دی ہو اس مالک نے، اس مہینے کو نہ پائے، بد نصیبی ہے۔ چلتے ہیں نعت مقبول کی طرف، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت آواز کے مالک محمد نواز قادری صاحب۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا 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 نہ جائے گا، اور وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا۔ اور علامہ صاحب
جس عشق میں ہم یہ ایک پروگرام سجائے بیٹھے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کا بڑا مشہور کلام میں سے میں 2 اشعار دے رہا ہوں۔ آپ نے جو بات کی نا کہ جو عشق ہے وہ ہمیں جنت لے جائے گا، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں تا در خلد رہی چہرہ اقدس پہ نظر، سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب کہ محمد نے شفاعت تو خدا مانا۔ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، کہ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ اور اس کے بعد دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اور مکتا ہے مانیں گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، چلو یوں ہی صحیح تم خدا ہی کی مانو، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ اللہ رب العالمین تک پہنچنا ہے تو در مصطفیٰ سے ہو کر جانا ہے، جس راستے کے اندر در مصطفیٰ نہیں آتا وہ راستہ کبھی بھی اللہ رب العالمین تک نہیں لے جا سکتا۔ یہودی اللہ کو مانتے ہیں مگر ان کے راستے کے اندر در مصطفیٰ نہیں آتا، وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچ سکتے۔ عیسائی اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں مگر ان کے راستے کے اندر قدم مصطفیٰ نہیں آتی، ذات مصطفیٰ نہیں آتی، وہ اللہ رب العالمین تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ
خدا کو منایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا۔ بن مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا۔ یہ دیکھ لیں رمضان المبارک ہے اور بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ مصطفیٰ سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ رمضان میں میرے آقا کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اللہ تک پہنچنے کا یہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اگر گزر گیا نہ جانے پھر اگلے سال ہمیں رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو ہمیں اسی رمضان کو پانا ہے۔ پہلا روزہ ہے۔ اچھا، دوسری بات میرے ناظرین کے لیے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ٹرانسمیشن آج پہلا دن ہے، اور اگر اس میں آپ کچھ نیا ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کریں۔ آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو علماء کرام میرے ساتھ موجود ہوں گے، آپ اپنے سوال بھی کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ آپ کے ہر سوال کا اور آپ کی اس کے بعد ساتھ نواز بھائی سے کوئی فرمائش ہے، آپ اپنی مرضی کا اپنی محبت کے مطابق کلام سننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے دن کی ٹرانسمیشن میں آپ کی فرمائش بھی پوری کی جائے گی اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے، اور ہمیں چلنا ہے آپ کے ساتھ ساتھ۔ جیسا آپ کا مزاج ہے اور جیسا آپ سننا چاہتے ہیں ویسا ہی سنائیں گے، اور اصل میں دین کا جو چہرہ ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارا مشن فقط دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کرنا ہے، اور اسی جھنڈے اور اسی علم کے سائے تلے کھڑے ہو کے ہم نے سب نے مل کر اسی رمضان المبارک کو پانا ہے۔ میں ایک بار پھر چلتا ہوں حضرت علامہ صاحب کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک جس کا ہم صبح روزہ رکھنے والے ہیں، اس کا آغاز کب ہوا؟ روزے کب شروع ہوئے؟ ہم سے ان سے سوال کرتے ہیں محترم، روزے کب شروع ہوئے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ رب العالمین نے وجود آدم کو زمین پر اتارا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو روزوں کی بھی ابتدا ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے اندر 13، 14 اور 15 قمری مہینے کے حساب سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساری زندگی اسی طرح روزے رکھے ہیں۔ آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، آپ بھی آدم علیہ السلام کے طریق پر اسی طرح مہینے کے اندر 3 روزے رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے طریق کے اندر تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ مہینے کے اندر 9 روزے رکھتے تھے۔ پہلے شروع میں 3 دن روزہ، درمیان کے اندر 3 دن روزے اور آخر کے اندر 3 دن روزے رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مہینے کے اندر 3 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آقا علیہ السلام بھی اعلان نبوت سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد جب روزہ 2 ہجری کے اندر فرض ہوا ہے، اس سے پہلے بھی حضور علیہ السلام ہفتے کے اندر 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ عام روٹین کے اندر جمعرات کو اور پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا حضور علیہ السلام مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہم کبھی افطار نہیں کریں گے، اور کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام روزوں کو چھوڑ دیتے تھے، افطار کے اندر دن گزارتے تھے۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا حضور کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، اور 2 ہجری کے اندر امت مصطفیٰ پر روزے فرض ہو گئے۔ سب روزے جیسے آپ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے روزے چلتے آ رہے ہیں۔ اکثر نوجوان جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ انبیاء روزے رکھتے تھے تو امتوں پر روزے کب شروع ہوئے ہیں؟ یعنی کہ امت محمدیہ اب روزے رکھ رہی ہے، تو اس طرح امتوں پر کب سے روزے شروع ہوئے ہیں؟ وہ تو انبیاء کی بات ہوگی نا۔ امتوں کی بات کریں، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تیسرے بادشاہ ہیں ملک تیمور الثالث۔ ان کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، ملک کے بعض علاقوں کے اندر لوگ بھوک سے مرنے لگے، لوگ فاقوں میں آ گئے، لوگ بڑے پریشان۔ بادشاہ بڑا عادل تھا، بادشاہ نے اپنی رعایا سے کہا کہ تم لوگ
ایک وقت کا روزہ چھوڑو، ایک وقت کا کھانا چھوڑو اور ان علاقوں میں بھجواؤ جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کی بات پر آمین کہا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر ان علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پیاری آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے وقت کے نبی کو وحی فرما دی کہ مجھے اپنے ان پیاروں کی وحی، یہ روزہ اتنا پیارا آیا ہے، ان کا یہ ایک وقت کا کھانا چھوڑنا، دوسروں کو کھلانا اتنا پسند آیا ہے، اب میں نے ان کی امت پر، آنے والی ساری امتوں پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ جزاک اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آخری سوال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آخری کلام نواز بھائی کی طرف چلیں گے، چونکہ ہمارا یہ پورا پروگرام 40 سے 45 منٹ کے اندر مکمل ہوگا۔ آخری سوال جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، علامہ صاحب آپ نے کہا کہ پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی، جی اگر پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی اور اب امت محمدی بھی روزہ رکھ رہی ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ان کے روزوں کے اندر فرق اس طرح ہے کہ پہلی جو امتیں تھیں روزہ رکھتے تھے، افطار کے بعد جب تک وہ جاگ رہے ہیں اس وقت تک وہ کھا سکتے تھے، عشاء تک یعنی کہ کھا سکتے تھے۔ جیسے ہی عشاء کا وقت ہوا لوگ سو گئے، اب اس کے بعد وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اگلے دن افطار تک مسلسل روزہ ہے، ان کا روزہ 23 گھنٹے 22 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ اب حضور علیہ السلام کا دور آیا، میرا آقا علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت سلمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزدور صحابی ہیں، سارا دن روزہ رکھا ہے، سارا دن مزدوری کی ہے، یہ بہانہ نہیں کیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اب میں مزدوری نہیں کروں گا، کہ یا میں نے کام کرنا ہے اب میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ روزے کی حالت کے اندر سارا دن مزدوری کرتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، تھکاوٹ ہے، بیوی سے کہتے ہیں کہ کھانا لاؤ، بیوی کھانا تیار کر رہی تھی، کھانا تیار ہونے کی دیر میں آپ کو نیند آ گئی۔ اب نیند آنے کی وجہ سے وقت ختم ہو گیا تو اگلے دن ویسے ہی روزہ رکھ لیا، کچھ نہ کھایا، اگلا دن آ گیا، کام پر چلے گئے تو دوپہر کا وقت ہوا، بھوک کی وجہ سے غش آیا، کمزوری ہو گئی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا۔ یہ امت محمدی کے اللہ رب العالمین کا محبت ہے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں سے یہ حضور کے صدقے ہیں، صدقے مصطفیٰ کے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایسا انعام فرمایا۔ پہلی امتوں میں سحری والا نظام نہیں تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آ گیا کہ اب صبح صادق تک جو سحری کا وقت ہے اس وقت تک آپ کھا بھی سکتے ہو۔ صبح سحری وہ نہیں کرتے، ہم سحری کرتے، ہم سحری کرتے، مطلب کھانے پینے کا اہتمام ہو گیا۔ چلیں جی، شکریہ علامہ صاحب، سلامت رہیں، آپ نے بڑی ہماری انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ یہ وہ سوال تھے جو عام جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو نہیں ملتے سننے کے لیے، ہم نے اس لیے ایسے کویسچن رکھے ہیں، اور اختلافی باتیں بھی ہوں گی اور کبھی کبھی گرما گرمی بھی ہوگی، انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سنیں گے۔ ابھی چلتے ہیں، آخری ہمارے پاس جو کلام ہے وہ نواز بھائی ہمیں سنانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو وینڈ اپ کریں گے۔ میں گزارش کروں گا اپنے پیارے بھائی نواز بھائی سے کہ وہ آخری کلام سے ہمیں نوازیں۔ آخر میں منقبت پیش کرتے ہیں۔ کیے دے فقیر حیدر ہے، ویکھیے دے فقیر حیدر ہے، ویکھیے دے فقیر حیدر ہے، مومناں دا امیر حیدر ہے، حیدر ہے مومناں دا امیر حیدر ہے، حیدر ہے مومناں دا امیر حیدر ہے، اور بے ضمیراں نو میں حقی دسنا، بے ضمیراں نو میں حقی دسنا، کیونکہ باضمیراں دا پیر حیدر ہے، باضمیراں دا پیر حیدر ہے، مومناں دا امیر حیدر ہے، حیدر
امیر حیدر ہے، حیدر ہے مومنا دا امیر حیدر ہے، اور نعرہ حیدر تاونڈ کرے دائے، نعرہ حیدر تاونڈ کرے دائے، منافقاں دی موت حیدر ہے، منافقاں دی موت حیدر ہے، مومنا دا امیر حیدر ہے، حیدر ہے مومنا دا امیر حیدر ہے، دیکھیے دے فقیر حیدر ہے، مومنا دا امیر حیدر ہے۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ علامہ صاحب جیسے نواز بھائی پڑھتے ہیں نا، تو میں یہی کہوں گا اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر کم نہیں دیتا، اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر کم نہیں دیتا، تو کلم کے الگ دیتا، ترنم کے الگ دیتا۔ بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ ناظرین، آج کے اس ایام سکون روح رمضان ٹرانسمیشن کا اختتامی وقت ہے، ہم اس کو وینڈ اپ کر رہے ہیں۔ میں پھر سے شکریہ ادا کروں گا جو دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، خصوصاً ہمارے بھائی محترم نواز قادری صاحب، علامہ فضل حمید صاحب، اور ہمارے ساتھ پوری ٹیم جو ہے میڈیا کی، الحبیبی کو ساؤنڈ، وارث اور اسٹوڈیو والے، کیمرے والے، میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔